بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اب چندو نے سلونی کا 24 گھنٹے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ سلونی رات گئے گھر سے نکلی اور بڑی سڑک پر آتے ہی چہرے پر کیٹ وومن جیسا نقاب چڑھا لیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا سڈول اور ریشمی بدن اس کی چست لال قمیض میں غیظ و غضب ڈھا رہا تھا اور آنکھیں نقاب کے باوجود چراغوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے نہایت عمدگی سے زلفیں دائیں کندھے سے آگے سینے پر گرائی ہوئی تھیں، جو اس کی چھاتی کے اوبار سے پھسل کر نیچے کمر تک آ رہی تھی، اور کمر کیا تھی جیسے کوئی نہایت قیمتی کمان شائستگی سے تنی ہوئی ہو، اور اس کے نیچے کا اتار چڑھاؤ اتنا ریشمی تھا کہ نظر تک پھسل رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا نیچے ٹھہرے گی یا چڑھائی پر رکے گی۔ اس پر وہ نہایت مہارت سے کولہوں کو دل پگھلا کر رکھ دینے والے انداز میں ہلاتی ہوئی بے باکی سے چلی جا رہی تھی۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی۔ اکا دکا گاڑیاں، کچھ سکوٹر اور دو چار سائیکل رکشہ آ جا رہے تھے۔ گھر سے کافی دور آنے کے بعد سلونی ایک سائیکل رکشہ پر سوار ہو گئی تو چندو نے بھی سکوٹر کی رفتار بڑھا لی۔ سلونی کا رڈار اسے خبر دے رہا تھا کہ کوئی ہے جو پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہی سوال کہ کون۔ خیر، وہ ہمیشہ کی طرح اپنا وہم سمجھ کر شہر کے سب سے بڑے شراب خانے میں پہنچ گئی۔ کچھ دیر بعد سلونی شراب خانے سے باہر آئی تو اس کے پیچھے تقریباً 6 اونچے قد کاٹ اور مردانہ وجاہت والے نوجوان تھے، جو بالوں کے سٹائل سے فوجی معلوم ہوتے تھے۔ وہ شراب کے نشے میں سلونی کی قاتل جوانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک فوجی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ سلونی ان کے درمیان ایسے پھنسی ہوئی تھی جیسے بیڑیوں کے گاؤں میں ہرن۔ پھنس جاتی تو کوئی اس کی گردن نوچ رہا تھا، تو کوئی اس کی ٹانگیں، کوئی بازو، کوئی کان، غرض جہاں منہ گھسا وہیں نوچ رہا ہو۔ لیکن سلونی پرمست آنکھیں بند کیے انہیں بہکنے دے رہی تھی۔ چندو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر صبح تک روکا نہ گیا تو یہ فوجی افسر فوج کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ اس نے سکوٹر کی رفتار اور تیز کی، لیکن فوجی گاڑی چھاؤنی کی حدود میں داخل ہو گئی اور ناکے پر چندو کو شناخت پریڈ کے لیے روک لیا گیا۔ تب تک وہ فوجی گاڑی منظر سے غائب ہو گئی۔ چندو کافی دیر تلاش کرتا رہا، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ وہ سیدھا چھاؤنی سے باہر جانے والی بڑی سڑک پر آ کر رک گیا۔ اسے پتا تھا سلونی یہیں سے گزرے گی۔ وہی ہوا۔ نصف رات گزر جانے پر اسے کوئی دور سے آتا دکھائی دیا۔ چندو نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور اس فلرٹ کرتے ہوئے لفٹ پیش کی، جو سلونی نے دلکش مسکراہٹ سے قبول کی۔ وہ پیچھے بیٹھتے ہی چندو کے ساتھ دانستہ لپٹ کر بیٹھی کہ اس کا ایمان بھی لے ڈولے، اور وہ کسی ویرانے کی طرف چل نکلے۔ اگرچہ سلونی کی گرم سان سے نرم اور دکھتا ہوا خوشبودار جسم چندو کی پشت پر اس کا موڈ بنانے کے لیے برسے بیکار تھا، لیکن چندو مضبوط بنا رہا۔ سلونی اسی شراب خانے کی طرف چلنے کو کہہ رہی تھی۔ چندو نے وہاں سلونی کو اتارا تو سلونی ششدر رہ گئی کہ یہ کیسا مرد ہے جو میری لذیذ ترین دعوت پر بھی نہیں بہکا۔ وہ حیرت سے اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ اگلی صبح شہر میں کہرام مچا ہوا تھا کہ اس بار 6 نوجوان فوجی افسران کو اکیلی نقاب پوش حسینہ مکمل نچوڑ کر چھاؤنی کے بیچوں بیچ سے فرار ہو گئی۔ چندو شام کو شہر کے مشہور مورتی فروش کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک باریش آدمی تھا، جس کی لمبی لمبی زلفیں چہرے کے آگے تک پھیلی ہوئی تھیں اور موٹا چشمہ لگا کر آنکھیں اس کے پیچھے ڈھانپ رکھی تھیں۔ چندو اس کو گاہک بن کر ملا اور اسے انسان نما مادہ بھیڑیے کی مورتی بنانے کا آرڈر دیا۔
जिसे सुनकर बूढ़ा काफी चौंका था और चंदू से उल्टे सीधे सवाल और जवाब करने लगा। चंदू का तीर निशाने पर लगा था और इसे काफी हद तक इस बात का जवाब मिल चुका था कि ये प्रोफेसर अमरनाथ ही है जो रूप बदलकर मूर्ति फरोश बन चुका था। वो 20 साल पहले वाले 8 सालों चंदू को कड़ियल जवानी में पहचान नहीं सका था। इसके चौंकने पर चंदू ने खुलकर बात करने का इरादा किया और इसे माजी के जुर्गों में ले जाकर पूछा कि तुम्हारी जिनजात बीवी और मादा भेड़िए से पैदा होने वाली औलाद सलोनी ही है ना। बूढ़ा सटपटा कर रह गया और इसे फौरन वहां से चले जाने का कहा। इस पर चंदू ने सलोनी की हरकत और सकनात की सारी तफसील बूढ़े के गोशो गुजार की और इसे बताया कि हमें मिलकर सलोनी को इस कैफियत से निजात दिलानी चाहिए, वरना शहर में तबाही फैल जाएगी और तुम अपनी औलाद की मोहब्बत में इस तबाही के ज़िम्मेदार ठहरोगे। इस पर बूढ़ा गुस्से से चीखता हुआ बोला कि अमनदास अपने धर्म का भगोड़ा होकर अमनदास से उमर बन गया था और किसी मुस्लिम स्कॉलर अली की बातों में आकर मेरे ख़ानदान की जान का दुश्मन बन गया था और मैंने इसकी आई ड्रॉप्स में तेज़ाब मिलाकर इसकी सिर्फ बहनाई छीनी थी, जान बख्श दी थी। वह चंदू की कोई बात नहीं सुनना चाहता था। जब वो टस से मस ना हुआ तो चंदू ने सलोनी से बराह रास्त बात करने का इरादा किया और इसके घर की तरफ चल पड़ा। टू बी कंटिन्यू। इस स्टोरी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाजमी लाइक और शेयर करें।